السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے اور بہت زیادہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام دیا، اور اسلام اپنے ماننے والوں کی ہر لمحہ رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام میں نظام طہارت اور نظام نظافت دیا ہے، اس حوالے سے ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ اگر ہم اسلام کا نظام طہارت اور نظافت اس کا کمپیریزن کریں دوسرے ریلیجن کے ساتھ، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کیسا اللہ رب العزت نے ایک خاص فضل فرمایا ہے ہم مسلمانوں پہ، کہ ہمیں اپنا جسم صاف رکھنے پر بھی ثواب بتایا ہے، اور بتایا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو صاف رکھیں گے، اپنے آپ کو پاک رکھیں گے تو اللہ رب العزت اس سے خوش ہوں گے۔ وگرنہ مثال کے طور پر 15ویں صدی میں یورپ میں ہی بہت سارے پادریوں نے کفر کے فتوے لگائے ان لوگوں پر جو روزانہ نہاتے تھے، بلکہ پادری جو ہے، اگر آپ دیکھیں اس وقت کی ہسٹری کو تو معلوم ہوگا کہ پادری وہ بڑے عرصے تک وہ خود نہاتا نہیں تھا، بڑا جو پوپ ہے وہ نہیں نہاتا تھا۔ اس طرح جب پوپ جو ہے وہ خطبے کے لیے کھڑا ہوتا تو کتنی ہی جوئیں جو ہیں وہ گر رہی ہوتی، اور بلکہ پوپ نے باقاعدہ جرمنی کے بادشاہ کے خلاف کفر کا فتویٰ لگایا کہ وہ روزانہ نہاتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام تو ہمیں اسی چیز پہ ایمفاسائز کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی چیز ہے مسواک۔ سنن نسائی میں ہے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، کہ جو مسواک ہے یہ منہ کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے، یا مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں ایک عبادت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ اس میں عبادت میں ہم نے اللہ رب العزت کو ہی تو راضی کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں پوری عبادت جو ہے وہ ہمیں مسواک میں معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت بھی راضی ہو رہے ہیں، اور اسی طرح ہمارا منہ بھی جو صاف ہو رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو ہر وضو کے ساتھ میں مسواک کا حکم جاری کر دیتا۔ دیکھیں اسلام کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ آپ اگر مسواک کریں گے تو اللہ رب العزت بھی راضی ہوں گے، آپ کے ساتھ والے لوگوں کو بھی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر جاتے تو مسواک کر کے جاتے۔ اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ آخری روز اللہ رب العزت نے میرا اور نبی پاک کا لعاب جو ہے وہ ایک کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کی حاجت ہوئی تو میں نے اپنے دانتوں کے ساتھ مسواک کو چبایا، اسے نرم کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ دیکھیں کیا ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مواظبت کی ہے، کتنی ہمیشگی کی ہے اس پہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وضو، اللہ رب العزت نے ہمیں وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 6 میں، سورہ نمبر 5، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ اس میں ہمارا دینی فائدہ تو ہے، لیکن دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم خود پاک اور صاف ہوں گے، اور یہ صفائی اور طہارت جو ہے یہ ہمارے مائنڈ کو، ہماری سول کو، ہمارے ہرٹ کو یہ معطر کرتی ہے۔ اس سے ہم بہت اچھا محسوس کرتے ہیں، ہماری فیلنگ بہتر ہو جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سے مسلم میں ہے کتاب و فضائل القرآن میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بن انبسہ نے پوچھا کہ مجھے وضو کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، ما منکم رجل یقرب وضوءہ فیتمزمز ویستنشق فیستنثر الا خرت خطایاہ، کہ جو بندہ کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی چڑھاتا ہے اور ناک جھاڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ہوتے ہیں، اور ناک کے گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ گر جاتے ہیں، خرت خطایا۔ اور اس طرح جب بندہ بازو دھوتا ہے تو بازو کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب بندہ پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ بھی گر جاتے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ اچھے طریقے کے ساتھ وضو کر کے اپنا دل خالص کر کے فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، اگر اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بعد اپنا دل خالص کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور 2 رکعت نماز پڑھ لے تو رجع کیوم ولدتہ امہ، تو اس کے گناہ اس طرح ختم ہو جاتے ہیں جیسے
بچہ جو ہے نیو بورن بیبی ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ذمہ ظاہر ہے کوئی گناہ نہیں ہوتا اور وہ بالکل گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے. کیسے بہترین طریقے سے ہمیں ہمارا اسلام جو ہے ان چیزوں کی دعوت دیتا ہے. غسل کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہمارا اسلام جو ہے وہ اس بارے میں ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ جو ہے وہ آپ غسل کریں اور نہائیں اور نہانے کا اہتمام کریں. صحیح مسلم میں ہے کہ 7 دنوں میں اللہ رب العزت کا بھی ایک دن حق بنتا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے نہا کر اور اچھے کپڑے پہن کر اور صاف ستھرے اور خوبصورت بن کر آپ مسجد میں تشریف لائیں. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے بہت مہنگا ایک سوٹ سلوایا ہوا تھا کہ صرف نماز کے لیے کہ اب میں نے نماز پڑھنے جانا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے. ہمارے جلیل القدر صحابہ، تابعین اور ائمہ اعظام جو ہے وہ ان چیزوں کا بہت اہتمام اور لحاظ کیا کرتے تھے. اچھے کپڑوں کا اہتمام کرنا، اچھے لباس کا اہتمام کرنا، خصوصی طور پر نماز پڑھتے ہوئے. تو یہ کتنی خوبصورت چیزیں ہیں طہارت اور نظافت کے حوالے سے جو اسلام ہمیں دیتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کلین کرنا ہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنا ہے. تو اسی حوالے سے ہم انشاءاللہ ایک پورا سیشن جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں طہارت کے احکام و مسائل پر. پانی کے مسائل پر گفتگو کریں گے، نجاست کے مسائل پر گفتگو کریں گے، استنجا کے بارے میں، برتنوں کی پاکی، ان تمام مسائل پر انشاءاللہ ہم سیر حاصل گفتگو کریں گے. غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ. تو آپ بھائیوں میں سے جس کا کوئی سوال ہوا کرے گا تو وہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر دیا کریں گے، اور اگر کوئی چیز پوچھنی ہو یا کوئی کمی کوتاہی ہو اس سے بھی آپ مطلع فرما دیا کریں گے. جزاکم اللہ خیر. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.